ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ اب اگر تقوی کی زندگی اختیار کر لی جائے، بس گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ اللہ کے بندو میرے عزیزو، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، ایک ایک گناہ سے بچو۔ آنکھوں کا گناہ، کانوں کا گناہ، زبان کا گناہ، ہاتھ پیر کا گناہ، شرمگاہ کے گناہ، کاروبار کی لائن کے گناہ، سودی لین دین، 100% چھوڑ دو، 100% چھوڑ دو۔ آپ دیکھنا، آپ چھوٹا سا کاروبار کرو بغیر سودی قرضہ لیے ہوئے، اور کوئی کہیں سے سود کا انوالومنٹ نہ ہو، اور اسی چھوٹے سے کاروبار سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اپنی غربت کے باوجود اللہ کے راستے میں تھوڑا خرچ بھی کر دو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسی خوشحالی بھیجیں گے، کیسی برکتیں آئیں گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اب جی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حادثے کو بہت بڑے خیر کا ذریعہ بنا دے، بہت بڑے خیر کا ذریعہ بنا دے۔ ان علماء کرام نے ارادے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے۔ اللہ آپ کو اپنے علاقے کے ان اللہ کے نیک بندوں کی قدر کی توفیق، قدر کی توفیق، قدر کی توفیق۔ اللہ والوں کے پاس جایا کرو، اللہ والوں کی ذکر کی مجلسوں میں شریک ہو، اللہ والوں کی نصیحتوں کی مجلسوں میں شریک ہو۔ اس علاقے میں الحمدللہ کیسے کیسے ہیرے جواہرات اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے، ایک سے ایک عجیب و غریب اللہ کے بندے، ان کی قدر کرو۔ معلوم کرو کس دن مجلس ہوتی ہے حضرت مولانا مفتی ایوب صاحب کی، کہاں کہاں درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، مجالس ہوتی ہیں، کہاں مجلس ہوتی ہے مولانا مفتی عبدالرشید صاحب کی، کہاں مجلس ہوتی ہے ہمارا حضرت مولانا حمید اللہ صاحب کی، کہاں کس طرح جائیں، کس کے پاس جائیں، کہاں مجلس ہوتی ہے مفتی نذیر صاحب کی، کہاں مجلس ہوتی ہے اللہ والوں کی۔ جاؤ توبہ کرو ان کے ہاتھ پر، ان کو گواہ بنا کر توبہ کرو، ان سے محبت کرو، اور ان سے ان کے دیے ہوئے علم، اللہ نے جو ان کو علم دیا ہے اس سے فائدہ اٹھا، اس سے فائدہ اٹھا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیسے کیسے اکابرین یہاں موجود ہیں، اللہ اکبر، کیسے کیسے اللہ والے یہاں موجود ہیں۔ یہ غلطی آپ سے نہ ہو کہ اپنے علاقے کے اللہ والوں کی آپ ٹھیک سے قدر نہ کر سکیں، یہ غلطی نہ کرنا۔ یہ غلطی ہوتی ہے بہت سے علاقے کے لوگوں سے کہ اپنے علاقے کے اللہ والوں کی ان کو قدر نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس غلطی سے بچنا۔ اگر آپ اس غلطی سے بچو گے تو ساری کمیاں دور ہو جائیں، پھر انشاءاللہ اخلاق بھی اچھے ہوں گے، معاشرت اور معاملات بھی اچھی ہوگی، اللہ کی ذات سے محبت بڑھے گی، اللہ کے رسول سے محبت بڑھے گی، بزرگوں اولیاء اللہ سے محبت بڑھے گی، اللہ کے راستے میں نکلنا آسان ہوگا، خوب تعلیم کے حلقوں میں دل لگے گا، گشت میں دل لگے گا، اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے باتیں کرنا میں دل لگے گا، یقین کے مذاکروں میں دل لگے گا، نماز کے مذاکرے میں دل لگے گا، علم و ذکر کے مذاکرے میں دل لگے گا، اور زندگی بڑی پرسکون گزرے گی۔ اپنے گھروں کے اندر کے ماحول کو بھی اے عزیز لوگوں، اپنے گھروں کے اندر کے ماحول کو بھی بہت صاف ستھرا، پاکیزہ اور محبت بھرا بنا دو۔ بار بار یہ غلطی ہوتی ہے کہ باہر کی زندگی میں تو ہم ہنستے مسکراتے ہیں، لیکن گھر میں ماں باپ کے ساتھ ٹینشن، میاں بیوی میں ٹینشن، اپنے اولاد کے ساتھ ایک گیپ، یہ صحیح اسلامی طریقہ نہیں۔ اپنے گھروں کے ماحولوں کو بھی بہت خوبصورت بناؤ، بہت پیار بھرا ماحول بناؤ، پاکیزہ ماحول بناؤ۔ گھر کے اندر ایسا ماحول ہو کہ اللہ یاد آئے، ایسا ماحول گھر میں نہ بننے دو کہ گانے سننے کا شوق ہو، میوزک سننے کا شوق ہو، ایسا ماحول بناؤ کہ قرآن مجید کی تلاوت کا شوق ہو، درود شریف پڑھنے کا شوق ہو، ایسا ماحول بناؤ۔ ایسا ماحول بنائیں گے آپ تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ میں تفصیل اور کتنی بیان کروں، میں تو اپنی عجیب تجزیہ پا رہا ہوں۔ جو لوگ بہت ہی روحانی سکون جن کو رہتا ہے،
وہ گناہ نہیں کرتے. گناہ وہی لوگ کرتے ہیں جو اندر سے روحانی طور پر غیر مطمئن رہتے ہیں. جو اندر سے بالکل مست رہے گا, مطمئن رہے گا, اس کے دل کو غذا ملتی رہے گی, تو وہ کبھی گناہ نہیں کرے. لاکھوں روپے کوئی اس کو دے, وہ ایک چھوٹا سا گناہ کرنے پر تیار نہیں ہوگا. وہ کہے گا کہ میرے دل کو اتنا سکون ہے, میں اپنے سکون کو کیوں برباد کروں, کیوں برباد کروں بھائی. اور سکون ملتا کیسے ہے؟ سکون گناہوں سے نہیں ملتا, سکون گناہ چھوڑنے سے ملتا ہے, سکون گناہ سے اپنے کو روک لینے سے ملتا ہے, سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے, اللہ کی یاد سے ملتا ہے, سکون قرآن کی تلاوت سے ملتا ہے, سکون اچھی نماز پڑھنے سے ملتا ہے, سکون اچھا سجدہ کرنے سے ملتا ہے, سکون رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے سے ملتا ہے, اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ کی مدد مانگنے سے دل کو سکون ملتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سچے دل سے استغفار و توبہ کی توفیق. سچے دل سے. کیا چیز ہے توبہ؟ ایک وقت کی سچی توبہ زندگی بھر کے گنہگار کو صرف معاف نہیں کروا سکتی, اللہ کا ولی بنا سکتی. ایسی زبردست چیز ہے. ایک نوجوان تھا, بہت مالدار تھا اس کا باپ, اچانک بیمار پڑا اور انتقال کر گیا. نوجوان لڑکا بغیر محنت کے اس کو بہت سا مال اپنے باپ کی وراثت میں مل گیا. جب کسی کو بغیر محنت کے مال مل جاتا ہے تو اکثر وہ اس مال کو صحیح خرچ نہیں کر پاتا, عیاشیاں کرتا ہے, اڑاتا ہے. اسی لیے ہم نے اپنے علاقے میں ہندوؤں کے اندر ایک عجیب رواج دیکھا. آپ کو حیرت ہوگی کہ میں کیوں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. عقل مندی اور کی بات ہم کو کہیں سے بھی ملے ہم کو لے لینی چاہیے. میں نے ان کے اندر ایک بہت عجیب بات دیکھی, بڑے بڑے کروڑ پتیوں کے اندر, کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے کاروبار میں نہیں بٹھاتے. شروع میں بالکل نہیں بٹھاتے. سندھیوں کو بھی دیکھا میں نے, پنجابیوں کو بھی دیکھا, وہ اپنے بیٹے کو کاروبار میں نہیں بٹھاتے. وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ تم کہیں جا کر نوکری کرو. خود کروڑ پتی ہیں, 5 اسٹار ہوٹل کے مالک ہیں, اور بیٹے سے کہہ رہے ہیں تم جا کے کسی ریسٹورنٹ میں کیشیئر بنو. اب بیٹا بیچارہ نوکری کر رہا ہے, لیٹ آتا ہے 5 منٹ تو سیٹ کی ڈانٹ کھاتا ہے, اس کی تنخواہ کاٹی جاتی ہے, وہ دن رات محنت کرتا ہے. تب جا کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کاروبار کس مشکل سے ہوتا ہے. تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ کمائی ہوتی کیسے ہے. جب اس کو 4 سال 5 سال 7 سال 10 سال خوب اچھی طرح رگڑ دیتا ہے اس کا باپ, تب کہتا ہے اب تم اپنے کاروبار میں میرے ساتھ بیٹھو. ڈائریکٹ نہیں بٹھاتا, اس لیے وہ ڈائریکٹ بیٹھے گا تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے باپ نے پچھلے 40 سال میں 50 سال میں کس محنت سے کاروبار کو یہاں تک پہنچایا. اکثر لڑکے اپنے باپ کے کاروبار کو سنبھال نہیں پاتے ہمارے معاشرے میں, وہ برباد کر دیتے ہیں, اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اسی طرح اس نوجوان سے غلطی ہوئی کہ جو اس کو مال مل گیا تھا مفت میں باپ کے مرنے کے بعد, وہ مال اس نے اڑانا شروع کر دیا. شراب و شباب و کباب اور جوانی اور زنا, فحاشی اور تماشا. ماں اس کی بہت نیک تھی, بیوہ ماں, وہ بہت سمجھاتی رہی اپنے بیٹے کو, بہت سمجھاتی تھی, بیٹا یہ تو کیا کر رہا ہے, اپنی زندگی کو بھی برباد کر رہا ہے, ماں کو بھی برباد کر رہا ہے, بیٹا پچھتائے گا, خون کے آنسو روئے گا. لیکن نشہ تھا, نشہ, جوانی کا نشہ, دولت کا نشہ, شراب کا نشہ, کچھ اس کی سمجھ میں نہیں آتا. سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا, اور اس کی ماں حضرت حسن بصری کے بیان میں جایا کرتی تھی, ان کی مجلس میں جایا کرتی تھی. تو بار بار بیٹے سے کہتی تھی کہ بیٹا ایک بار تو میرے ساتھ چلا چل,
ان اللہ والے کو دیکھ تو لے، ان کے بیان میں بیٹھ، شاید تیرا دل بدل جائے۔ لیکن اللہ بچائے جوانی اور دولت کے نشے سے کہ وہ ماں کی بات کو کبھی اس نے مانا ہی نہیں۔ تم جایا کرو بڑی بھی، میں نے کبھی نہیں جاؤں گا۔ یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے، عیاشی کرتے 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 ایسا بیمار پڑا کہ کسی علاج سے فائدہ نہیں، بستر سے لگ گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اور بالآخر خود وہ سمجھ گیا کہ اب میری موت قریب ہے، میں بچ نہیں سکتا۔ اس زمانے کے حکیموں نے بھی کہہ دیا اس کا مرض اب لا علاج ہے، اب چند دن کا مہمان ہے۔ تب بھی ماں کے سمجھانے پر اس کی سمجھ میں شروع میں نہیں آیا۔ ماں روتی رہی، اللہ سے دعا مانگتی رہی۔ ماں کو فکر تھی کہ بیٹا اب دنیا سے جائے گا، میں اکیلی ہو جاؤں گی، چلو اللہ میرا رب ہے۔ اصل تو فکر ماں کو یہ تھی کہ مرنے کے بعد میرے بیٹے کا کیا حشر ہوگا، کیا ہوگا آخرت میں میرے بیٹے کا۔ بہت سمجھانے کے باوجود اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ماں بیچاری کیا کر سکتی تھی؟ لیکن ایک وقت آیا کہ بالکل جب موت قریب آ گئی اور موت کے آثار ظاہر ہو گئے، تب بیٹے کو کچھ خیال آیا اور بیٹے نے ماں سے کہا کہ ماں، زندگی بھر تم مجھے سمجھاتی رہی، میں نہیں مانا، اب تو میں چند لمحوں کا مہمان ہوں، چند لمحوں میں میرا دم نکلے گا، میں جا رہا ہوں، میں بالکل دیکھ رہا ہوں اپنی موت کو۔ ماں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے توبہ کرنا نہیں آتا، میں جانتا ہی نہیں کہ اللہ کو کیسے یاد کیا جاتا ہے، کیسے توبہ کی جاتی ہے۔ ماں، ایک احسان کر دو، حضرت حسن بصری کے پاس چلی جاؤ اور ان سے درخواست کر دو کہ اللہ کا ایک گنہگار بندہ دنیا سے جا رہا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کو توبہ کرنا آتا نہیں، اور وہ آپ کے پاس آ بھی نہیں سکتا، آپ چلے آئیے اور آ کر توبہ کرا دیجیے۔ ماں خوش ہو گئی کہ چلو اتنا تو کہا بیٹے نے۔ جلدی جلدی اس نے چادر اوڑھی اور پہنچی حضرت حسن بصری کے پاس اور جا کر درخواست کی کہ حضرت، میں وہی بدنصیب عورت ہوں، بار بار آپ سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرواتی رہی، لیکن ابھی تک تو نہیں مجھے لگتا تھا کہ کچھ اس کا دل بدل رہا ہے۔ اب تو پتہ نہیں میں واپس جاؤں گی، اس حالت میں چھوڑ کر آئی ہوں کہ زندہ پاؤں گی یا مر چکا ہوگا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ مجھے توبہ کرنا نہیں آتا، حضرت سے درخواست کر دو کہ وہ آ جائیں، مجھے توبہ کرا دیں، میں اس لیے آئی ہوں، آپ کا کرم ہوگا، آپ چلیے اور چل کے توبہ کرا دیجئے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا اس وقت میں نہیں جا سکتا، مجھے درس دینا ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ انتظار میں ہیں، میں اس وقت تو نہیں جا سکتا۔ معذرت کر لی انہوں نے۔ ماں واپس آ گئی، دروازے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا لڑکا، سانس اکھڑ چکی تھی۔ کیا ہوا ماں؟ ماں نے بتایا کہ بیٹا، زندگی بھر میں تجھ سے کہتی رہی کہ تو ان کے پاس چلا چل، تو نہیں راضی ہوا، آج ان سے درخواست کی تو انہوں نے معذرت کر لی، میں کیا کروں، تیرا نصیب ہی خراب۔ تب اس نوجوان لڑکے کو اچانک ایک خیال ہوا اور بس وہ رونے لگا۔ ایک چیخ نکلی اس کی زبان سے، اس نے کہا اللہ، میں آپ کا روئے زمین پر سب سے گنہگار بندہ ہوں اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت کو بلایا تھا، حضرت نہیں آ سکے، اللہ آپ معاف کرنا چاہیں تو حضرت حسن کے بغیر بھی آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں، آپ مجھے معاف کرنے کے لیے حضرت حسن کے آنے کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ مجھے توبہ کرنا نہیں آتا مگر میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، 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 معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ یہی کہتا ہوا وہ دنیا سے چلا گیا۔ ماں بیٹھی روتی رہی، تھوڑی دیر کے بعد اٹھی، کیا کرتی، وہی ہو گیا جس کا اندیشہ تھا۔ ماں محلے کے لوگوں کے پاس گئی، محلے کے لوگوں کو بتایا میرا بیٹا انتقال کر گیا، میں گھر میں اکیلی عورت ذات ہوں، تم میری مدد کر دو، جو کچھ بھی اس کا کفن وغیرہ کا کپڑا ہے سب رکھا ہے، میں پردے میں جاتی ہوں، تم آ جاؤ اور اس کی لاش کو اٹھا کر لے جاؤ
نہلاؤ، کفن پہناؤ اور دفنا دو، اور نماز جنازہ جس کے بارے میں تم لوگ مشورہ کر کے طے کرو وہ پڑھا دیں۔ لوگ آئے اور لے گئے اور تیاری شروع کر دی، غسل کی اور کفن دفن کی۔ اس بیچ میں خیال آیا ماں کو کہ میں ایک بار پھر جا کر حضرت حسن سے درخواست کروں کہ وہی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ تو پھر وہ گئی، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، اس کی محبت کو ہزاروں سلام۔ پہنچی وہ، حضرت میں پھر آئی ہوں، معاف کر دیجیے گا، بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اگر آپ تشریف لے چلیں اور نماز جنازہ پڑھا دیں تو شاید میرے بیٹے کی مغفرت ہو جائے۔ حضرت حسن بصری کو زندگی بھر کے معمول کے خلاف ایک جلال آ گیا، غصہ آ گیا، اور یہ سنتے ہی کہا جس بندے نے زندگی بھر ایک بھی نماز نہیں پڑھی میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا، کسی اور سے پڑھوا۔ واپس آ گئی بیچاری۔ ادھر جنازہ تیار ہو گیا، مشورہ ہونے لگا کہ کس سے نماز پڑھوائی جائے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، ماں دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کے پوچھنے لگی کون صاحب ہیں؟ تو باہر سے جواب آیا میں حسن ہوں۔ حضرت آپ آ گئے؟ حضرت حسن بصری آپ تشریف لے آئے، اللہ آپ کا رتبہ بلند کرے، اللہ آپ کا درجے بلند کرے، اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ فرمایا سنو تو میں کیوں آیا ہوں، سن لو، میں نے تو تم کو ڈانٹ کر واپس کر دیا کہ میں ایسے بندے کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا جس نے زندگی میں کبھی ایک نماز بھی نہ پڑھی ہو، لیکن میں تم کو واپس کرنے کے بعد میرے تھوڑے آرام کا وقت تھا، میں آرام کرنے کے لیے ذرا سا لیٹنے لگا تو بس آنکھ لگ گئی میری، اور میں کیا دیکھتا ہوں کوئی آواز ہے گرجتی ہوئی، میرے اللہ مجھ کے کہہ رہے ہیں حسن لبئی، جی میرے رب۔ فرمایا حسن سنو، جلدی جاؤ جلدی جاؤ اور میرے اس ولی کی نماز جنازہ پڑھاؤ، میرے اس ولی کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اگر تم نے میرے اس دوست کی نماز جنازہ نہ پڑھائی تو جو کچھ تم کو دیا ہے سب واپس لے لوں گا، اس لیے بہن مجھ پر احسان کر دو، مجھ سے نماز جنازہ پڑھوا دو، ورنہ میں لٹ جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کتنے کریم ہیں کہ زندگی بھر کا ایک گنہگار نوجوان اس حالت میں گیا ہے کہ اس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، مگر سچے دل سے اس نے توبہ کی تھی تو اللہ آپ نے صرف توبہ کو قبول نہیں کیا، آپ نے پل بھر میں اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ اتنے پیارے رب کو ہم ناراض کر دیں، اس رب کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھائیں، یہ ہے توبہ، یہ چیز ہے توبہ۔ سچے دل سے توبہ نصیب ہو جائے اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے، سچی توبہ نصیب فرمائے۔ بس آج اس مجلس میں اللہ تعالی ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق، سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ توبہ کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ توبہ کی ایک شکل وہ بھی ہوتی ہے جس کو آج کل لوگ بیعت ہونا کہتے ہیں، اجتماعی توبہ، اجتماعی بیعت۔ بہت سے حضرات نے آج صبح سری نگر میں کئی لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ میں دن بھر اتنا مشغول رہا کہ بالکل وقت نہیں مل سکا، بالکل وقت نہیں مل سکا۔ ان سے کہا گیا تھا کہ آپ لوگ وہاں پہنچ جائیں تو شاید وہ لوگ یہاں مجمع میں ہوں، اس لیے میں دعا سے پہلے توبہ اور بیعت کے کلمات پڑھاتا ہوں۔ جو حضرات بھی اس وقت بیعت ہونا چاہیں وہ توبہ اور بیعت دونوں کی نیتوں سے ان کلمات کو پڑھ لیں، توبہ اور بیعت دونوں نیتوں سے ان کلمات کو پڑھ لیں۔ اور جو حضرات بیعت نہیں ہونا چاہیں تو وہ صرف توبہ کی نیت کر کے ان کلمات کو پڑھ لیں۔ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد میں پھر مشورہ دوں گا کہ ان کو آگے پھر کیا کرنا ہے۔ آئیے پہلے وہ کلمات پڑھتے ہیں، سب لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور جس طرح ایک مجرم میں خطا کار معافی مانگنے کے لیے کسی حاکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس طرح بس اپنی کیفیت کو بنا لیں، اپنی زندگی بھر کے گناہوں کو یاد کر کے بڑی شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے
ایک توبہ کی نیت کر کے ان کلمات کو سنیں، غور سے سنیں اور ان کلمات کو دہرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے، اور جو وعدہ ہم نے اللہ سے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس عہد کو پورا کرنے کی ہم سب کو۔ اب جو اگلی بات میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنیں۔ دیکھیں، اس بیعت ہو جانے کے بعد ضروری ہوتا ہے کہ انسان کسی دین سکھانے والے، کسی مربی، کسی مرشد، کسی شیخ، کسی عالم ربانی کو اپنا شیخ و مرشد بنائے، محبت کے ساتھ بار بار ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہے اور اپنے احوال ان کو بتاتا رہے، اور وہ جو بھی بتائیں اس پر عمل کرتا رہے۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے سارے گناہ زندگی سے نکلتے چلے جائیں گے۔ اب میں آپ کو جن لوگوں نے بیعت کی نیت سے ان کلمات کو پڑھا ہے، خاص طور پر ان کو اور باقی سارے مجمع کو بہت محبت کے ساتھ ایک مشورہ دیتا ہوں۔ جس علاقے کے اندر آپ کے قریب جو مشائخ ہیں، آپ کے قریب جو اہل اللہ ہیں، میں شاید سب کو جانتا بھی نہیں ہوں گا، اس لیے اگر کسی کا نام چھوٹ جائے تو مجھے بالکل بدگمانی نہ کی جائے۔ اسی علاقے میں بالکل قریب میں رہتے ہیں حضرت مولانا مفتی ایوب صاحب، اسی علاقے میں ہیں آپ کے یہ مشائخ حضرت مولانا حمید اللہ صاحب، حضرت مولانا مفتی رشید صاحب۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی بیعت ہوئے ہیں اس وقت، وہ ان بزرگوں میں سے کسی سے اپنا اصلاحی رابطہ قائم کریں، وہ آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ میں تو دور رہتا ہوں، مجھ سے رابطہ قائم کرنا مشکل ہوگا، اور میری کوئی حیثیت بھی نہیں اللہ والوں کے سامنے۔ آپ ان میں سے کسی ایک کے دامن پکڑ لیں، میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ آپ نفع میں رہیں۔ میں بالکل پکی یقین کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ نفع میں رہیں گے۔ ان اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک کو اپنا شیخ و مرشد مان لیجئے، بھاگ بھاگ کر ان کے پاس جائیے، مبالغہ مت سمجھیے گا۔ ان اللہ کے بندوں کے چہروں کو دیکھنا، ان سے ملنا میں اپنے جیسے ہزاروں کے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں۔ اس لیے ان کی قدر کیجئے، ان کو اپنا شیخ مانیے، ان کو اپنا مرشد مانیے، ان کو اپنا رہبر مانیے، کسی ایک کو پکڑ لیجئے بس۔ دیکھیے، باپ انسان کا ایک ہی ہوتا ہے، چچا بہت سے ہو سکتے ہیں، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔ کسی ایک کے حوالے اپنے آپ کو کر دیجئے، ان کی مجالس میں جائیے، ان کے وعظ میں جائیے، اور بس ان کی دعائیں لے لیجئے۔ پھر دیکھیے گا انشاءاللہ وہ ساری باتیں جو آپ کے دلوں میں ارمان ہیں کہ ہم نیک بن جائیں، گناہ ہم سے چھوٹ جائیں، ہم انسانوں کی خدمت کرنے والے بن جائیں، ہم اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں، ہمارے گھروں کا ماحول بالکل درست ہو جائے اور تمام گناہ ہماری زندگی سے نکل جائیں، آپ کے یہ سارے ارمان پورے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے صحیح راستے پر استقامت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نویں صدی عیسوی محمد بن موسیٰ الخوارزمی کے علمی کارناموں کی صدی ہے۔ الخوارزمی جس نے علم ہندسہ اور الجبرا کے میدان میں وہ کارنامے سر انجام دیے جن سے دنیا آج تک فیض یاب ہو رہی ہے۔
اور یہ الخوارزمی ہی تھا جس نے اپنی نگرانی میں 70 جغرافیہ دانوں کی ایک ایسی ٹیم تشکیل دی جس نے دنیا کا پہلا مکمل نقشہ ترتیب دیا۔ یہ تمام کارنامے عباسی خلیفہ مامون الرشید کے دور میں قائم کیے جانے والے بیت الحکمت میں سر انجام دیے گئے، اور یہی وہ علم پرور سوچ تھی جس کی وجہ سے خلافت عباسیہ دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت تھی۔ 10ویں صدی میں پیدا ہونے والے مسلم سائنسدان ابن الہیثم، جن کی کتاب المناظر نے ایک نئے علمی انقلاب کو جنم دیا، یہی وہ قابل فخر سائنسدان تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ انسانی آنکھ کس طرح کام کرتی ہے، اور یہ الحاظم ہی تو تھے جنہوں نے آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کیمرہ ایجاد کیا۔ ابن الہیثم کی علمی خدمات کو سراہتے ہوئے چاند پر موجود ایک گڑھے کو الحاظم کے نام سے منسوب کیا گیا۔ 10ویں صدی عیسوی، تاریکی میں ڈوبی ہوئی باقی تمام دنیا اور علم کے چراغ روشن کرتے مسلمان۔ بخارا میں پیدا ہونے والا ابو علی سینا، جس نے میڈیکل سائنس کے شعبے میں ایک ایسی کتاب لکھی جو قریباً 1000 سال گزرنے کے باوجود اس شعبے میں مشعل راہ سمجھی جاتی ہے۔ یہی وہ دور تھا جب سلطنت فاطمیہ نے مراکش میں القرویین کی صورت دنیا کی پہلی یونیورسٹی قائم کی، اور دنیا بھر سے طالب علم وہاں حصول علم کے لیے آتے تھے۔ 11ویں صدی عیسوی، نیشا پور میں پیدا ہونے والا عمر خیام، جسے دنیا میں پہلا کیلنڈر متعارف کرایا۔ عمر خیام نے 1000 سال پہلے علم ریاضی کے وہ مسائل حل کیے جنہیں اس سے پہلے کوئی حل نہ کر سکا، اور دنیا آج تک اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ یہی تو وہ زمانہ تھا جب سلطنت عباسیہ دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت تھی۔ 11ویں صدی عیسوی، جب دنیا کو ایک مسلمان سائنسدان کے ذریعے پتہ چلا کہ زمین نہ صرف اپنے مدار میں گھومتی ہے بلکہ سورج کے گرد محو گردش بھی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز ہے، مگر علم کی راہوں پر روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے گونج رہا تھا ایک عظیم سائنسدان اور تاریخ دان ابو ریحان البیرونی کا نام۔ 13ویں صدی عیسوی، خراسان کے علاقے توس میں پیدا ہونے والا نصیر الدین توسی، جنہیں جدید دنیا نے سب سے عظیم ماہر ریاضیات و فلکیات قرار دیا۔ نصیر الدین توسی، جنہوں نے ہلاکو خان جیسے جنگجو کو بھی دنیا کا پہلا رصد خانہ بنانے پر مجبور کر دیا۔ حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، ملک اور شہر میں ہر طرف دہشت کا دورہ ہی کیوں نہ ہو، جب تک مسلمانوں نے علم کا علم بلند رکھا، دنیا پر حکمرانی کی۔ یہی وہ عمل تھا جس نے تلوار سے خونریزی پھیلانے والے منگولوں کو قلم چلانا سکھا دیا اور دنیا کی سب سے عظیم سلطنت قائم کی۔